دو میٹنگز ہوئی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، اور دونوں میٹنگ میں جو اس کا اسٹیٹمنٹ جو ایشو ہوا، انہوں نے کہا کہ اس سازش کا دور دور کا تعلق نہیں ہے سائفر سے، مگر اس آدمی نے اس کو کس طرح اس کو رد کیا، اس کی تردید کی، اس کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کہا، لیکن بالآخر جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے۔ تو میاں صاحب اب تو آپ نے براہ راست بات کی ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو وزیر اعظم بنے ہوئے چند دن ہوئے تھے، آپ نے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بلا لی، اس قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کا صرف ایک ٹاپک تھا، اور وہ یہ ٹاپک تھا کہ اس سائفر کے اوپر کیا ہوا، کیا یہ مداخلت تھی، کیا یہ سازش تھی، کیا ہوا، وہ واحد ٹاپک تھا۔ تو ذرا آپ قوم کو یہ تو بتائیں کہ آپ کیا اس میٹنگ کے اندر بغیر سائفر پڑھے چلے گئے تھے؟ مطلب آپ نے مراسلہ پڑھا ہی نہیں، آپ نے اپنے سیکرٹری سے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں میٹنگ کے اندر جا رہا ہوں، مجھے ذرا لا کے دکھاؤ؟ اصولاً تو آپ نے ظاہر ہے پہلے آپ کو پڑھنا چاہیے تھا، پھر فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ میٹنگ بلانی ہے نہیں بلانی۔ آپ نے بیان داغ دیے، آپ نے میٹنگ چیئر کر دی، وہاں پہ فیصلے کر لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سائفر ہی نہیں دیکھا تھا۔ اور اگر اس وقت آپ نے سائفر نہیں دیکھا تھا اور پی ایم ہاؤس میں نہیں مل رہا تھا، تو آپ نے یہ 5.5 مہینے انتظار کیوں کیا یہ اعلان کرنے کے لیے کہ سائفر گم گیا ہے؟ مطلب صحیح ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو جو پریشانی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کسی اور ہی کی مدد سے کوئی الزام بھی لگانا تو الزام تو کوئی ڈھنگ کا لگائیں۔ لیکن میاں صاحب ہم آپ کا انتظار کریں گے، اس بات کا آپ کو جواب دینا پڑے گا قوم کو کہ کیا آپ نے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ چیئر کی بغیر سائفر پڑھے ہوئے، بغیر اس کو دیکھے ہوئے، بغیر اس کو ماننے کی ضرورت محسوس کیے ہوئے؟ تو یہ ضرور بتائیے گا۔ اور آڈیو لیک سے جانے سے پہلے میں میاں صاحب آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو آڈیو لیک ہے جس کے اندر آپ یہ مریم کو کہہ رہے ہیں کہ جج کے خلاف کیس بنانا بڑا ضروری ہے ڈار صاحب کے آنے سے پہلے تاکہ اس کو مینج کیا جائے، اور مریم آپ کو کہتی ہیں کہ نہیں نہیں انکل ان کو منانا چاہیے، تو آپ نے یہ کیس مینج کرنے کے لیے ان کے خلاف کو کیس بنایا تھا یا آپ نے منانے کی کوشش کی تھی؟ یہ بھی ذرا قوم کو بتا دیں، کیونکہ اتنی سارا پاکستان اس آڈیو کو سن چکا ہے، بڑا تجسس ہے لوگوں کو کہ آپ نے ان دونوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی؟ سیلاب آ گیا یا بارشیں آ گئی ہیں یا خدا نہ خواستہ زلزلہ آ گیا، اب ہم رکیں گے مل کر، اب دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے؟ ان کو کوئی خیال نہیں آیا، کیونکہ یہ پتھر دل انسان ہے، یعنی انسانوں کے لیے کوئی اس کے دل اور دماغ میں کوئی گوشہ جگہ نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے سیاست کر رہا ہے کیونکہ جلسے کر رہا ہے، آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ عمران خان کے اوپر، تحریک انصاف کے لیڈرز کے اوپر، تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر سیلاب آنے کے بعد کیا بولتے ہیں میاں صاحب، آپ کا ایک بڑا پسندیدہ لفظ ہے آپ استعمال کرنے، شبانہ روز محنت کر کے جھوٹے پرچے بنوا رہے تھے آپ نے، میں نے جیسے کہا کہ اب اگلا پرچہ جو عمران خان کے اوپر آئے گا نا وہ بھینس چوری ہونے کا آئے گا، باقی تو کوئی الزام آپ نے چھوڑا نہیں۔ ایک طرف پاکستان کے لاکھوں لوگ سیلاب کی تباہی فیس کر رہے تھے، اور آپ کی حکومت صبح سے شام کس چیز کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ اچھا کیسے میں عمران خان کے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ بناؤں، کیسے اس کی تقریر کے اوپر ایک دہشت گردی کا پرچہ میں اس کے اوپر کاٹ دوں۔ ساری دنیا میں آپ نے پاکستان کی رسوائی کرائی وہ جھوٹا پرچہ بنوا کے کہ ایک فارمر وزیر اعظم ملک کا جو ہے، سب سے بڑا سیاستدان ملک کا جو ہے، اس پہ تقریر کرنے کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کٹ رہے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے جریدوں کی ہیڈ لائن بنی وہ خبر، آپ نے جو رسوائی کرائی پاکستان کی، امید ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت شرمندگی ہوگی۔ اسد عمر کھڑے میں داتا دربار کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن چینلز پہ لائیو تقریر چل رہی ہے، پرچہ کٹ گیا کہ آپ F9 پارک اسلام آباد کے باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو اشتعال درا رہے تھے۔ یہ کر رہے تھے آپ جس وقت آپ کی ملک کے لاکھوں لوگ سیلاب کے ساتھ کی وجہ سے سخت ترین مشکل کا سامنا کر رہے تھے، اور وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، وہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا تو آج کل ہماری ملاقات جو ہے وہ زیادہ کچہری کے اندر یا ہائی کورٹ کے اندر ہوتی ہے۔ ہاں ابھی بھی ہو گیا، ابھی کل میں ہو گیا، کل میں مچھلے کے جمع کرا کے آیا ہوں۔ اچھا جی، تو آپ اپنے اوپر قوم سے معافی مانگیں،
کہ جس وقت آپ کو قوم کی مدد کرنے کے لیے صبح سے شام تک کام کرنا چاہیے تھا، اس وقت آپ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا کر ساری وسائل جو ہیں ریاست کی اس کے لیے استعمال کر رہے تھے. کس طرح افواج پاکستان کے خلاف رقیق حملے کیے، کس طرح قوم فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، نیوٹرل، چوکیدار. تیسری چیز جو انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ فوج کے خلاف بات کی اور فوج کو پتہ نہیں نیوٹرل کہہ دیا اور چوکیدار کہہ دیا. اور یہ وہ فوج ہے جس نے قربانیاں دی. خاص طور پہ انہوں نے دہشت گردی کی جنگ کا ذکر کیا. میاں صاحب ہمیں بڑا فخر ہے کہ اس فوج نے قربانیاں دی اور وہ دہشت گردی کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی اور اس جذبے سے لڑی اور وہ قربانیاں دی جو دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکی اور وہ کامیابی دلائی اور قوم جو ہے اپنی فوج کے ساتھ کھڑی رہی. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں اور وہ آج تک جاری ہیں قربانیاں. پچھلے آپ صرف 1-1.5 مہینے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج بھی وہ قربانیاں جاری ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن میاں صاحب ذرا سا یہ یاد کریں کہ جب وہ دہشت گردی کی جنگ ہو رہی تھی تو آپ کی پارٹی اور اس کے بڑے بڑے لیڈر اسی فوج کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. وہ شخص جس کو آپ نے وزیر دفاع کی کرسی پہ لگایا ہے اور خاص میرے خیال میں یہی ان کے مستقبل ماضی کے بیانات ہیں جن کی وجہ سے آپ نے چنا ہے ان کو وزیر دفاع کی کرسی پر بٹھانے کے لیے، وہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہر جنگ اس فوج نے ہاری ہے. اور کیا کہتے ہیں خواجہ آصف کہ سینہ ٹھوک کے بھی یہ بجٹ مانگتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہ فوج اپنے عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کر کھا گئے ہیں. یہ وہ جس وقت دہشت گردی کی جنگ لڑی جا رہی تھی اور قربانیاں دی جا رہی تھی، میاں صاحب یہ آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا تھا. مریم کے پسندیدہ انکل پرویز رشید کہتے ہیں کہ جرنیلوں کو کام ہے، یہ اسی وقت باتیں ہو رہی ہیں ساری جس وقت یہ دہشت گردی کی جنگ ہو رہی ہے. آپ وہ کہتے ہیں جرنیلوں کا کام ہے ملک کو تباہ و برباد کرنا اور پھر نواز شریف اس کو آ کر ٹھیک کرے. میں ابھی بڑی لمبی فہرست ہے. اس کے بعد نواز شریف نے کیا کہا فوج کے بارے میں، سپہ سالار کے بارے میں، انٹیلیجنس ہیڈ کے بارے میں، وہ ساری قوم سن چکی ہے. مریم نے کیا کہا اور کہتی جا رہی ہیں. ابھی پچھلے کوئی مہینے کے اندر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا. تو اس ٹاپک کے اوپر میاں صاحب آپ اور آپ کی پارٹی منہ نہ کھولے نا تو وہ بہتر ہے. آئندہ جو ہے اس پر بات کرنے سے احتیاط کریں کیونکہ آپ کا دامن داغ ہے اس ٹاپک کے اوپر. جیسے آپ نے حملے کیے ہوئے ہیں اپنی فوج کے اوپر آپ کی پارٹی نے، یہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے پاکستان کی نہیں کیے ہوئے. تو اس کے اوپر آئندہ سے وہ لوگ جن کے گھر میں شہادتیں ہوئی ہوئی ہیں وہ آپ کے منہ سے اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں سننا چاہتے.